بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم اسٹارٹ کریں گے اردو 101 کا سبق نمبر 23 یعنی 23۔ آج ہم سر سید احمد خان کے مضمون کا متنی مطالعہ جو ہے وہ کریں گے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، اس میں آپ لوگوں نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا، بس آپ لوگوں نے سننا ہے، اور یہ جو ہے نا یہ انورٹیڈ کاماز میں جو ہے سر سید احمد خان کی جو ہے یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کر لینی، اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ لوگ پلیز ویڈیو کے انت تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ خیر، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے مضمون تکمیل، ٹھیک ہے، سر سید احمد خان کا تکمیل، کیونکہ جیسے کہ آپ کو نام سے پتہ چلا تکمیل کہتے ہیں مکمل ہونے کو۔ تو میں نا ویسے تو یہ تشریح پڑھ کے بھی بتاؤں گی تو زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو میں نے سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ جو انورٹیڈ کاماز میں جو سر سید احمد خان نے کہا تھا نا، میں آپ لوگوں کو وہ پڑھ کے وہی سے سمجھا دوں گی۔ آپ لوگ اگر چاہے تو بس ایز اے اسٹوری آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، اگر چاہیں تو آپ لوگ خود سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہو اس کی تشریح کو، ویسے ہوگا وہی سب کچھ تشریح میں جو میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فارسی میں مشہور مثل ہے کہ ہر کمال راز والے، مگر اس کمال اس کی وجہ بخوبی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک بڑے حکیم نے اسی مطلب کو نہایت عمدگی اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اس کا یہ قول ہے کہ ہم کو اپنے تئیں درجہ کمال تک پہنچا وہ سمجھنا ہی زوال کی نشانی ہے، اور بلا شبہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص یا قوم کسی بات میں اپنے تئیں کامل سمجھ لیتی ہے تو اس میں صحیح اور کوشش زیادہ، تخلیقات اور نئی نئی باتوں کی جہاز سے باز جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ اس چیز میں جس کو کامل سمجھا تھا زوال آ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بات کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب خود کو مکمل سمجھ لیتا ہے نا کہ میں تو مکمل ہوں، کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، میں تو کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتا، اور ٹھیک ہے، اور تب انسان کا زوال سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جب انسان خود کو مکمل سمجھ لیتا ہے نا، تب اس کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ زوال کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہی بات جو ہم ابھی وہ کہتا ہے کہ جب انسان خود کو مکمل سمجھ لیتا ہے نا تو پھر وہ کچھ نیا کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور مطلب وہ سوچتا ہی نہیں ہے، آگے بڑھنے کا سوچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود کو مکمل سمجھ لیا نا، اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس میں ہے، حالانکہ مکمل ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مکمل ہے بے شک، اور اللہ تعالیٰ ہی کامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، انسانوں میں ایسائیاں برائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ غلطی نہ کرے۔ تو اگر اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہی نازل ہونے کی ضرورت نہ رہتی، پھر تو اگر انسان اگر مکمل ہے، انسان مکمل ہوتا تو پھر وہی کیوں نازل کی جاتی، ٹھیک ہے، انسان کو سمجھانے کے لیے۔ بس ان تمام چیزوں کو جو انسان سے ایجاد ہوئیں، جو چیزیں انسانوں نے ایجاد کی ہیں نا، ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور وہ غلطیاں ہوتی بھی ہیں ان میں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، مین بات اس میں یہ تھی۔ تو الفاظ میں ہر کمال راز والے، ہر کمال کو زوال ہے، یعنی ہر کمال کو زوال ہے، ٹھیک ہے، وہی بات یہاں پہ مکمل ہونے کو یعنی کہتے ہیں۔ تئیں اپنے آپ کو صحیح کوشش، کامل متعلق مکمل و یکتا بجز سوائے سہو غلطی ٹھیٹ خالصاً تنزل و ادبار زوال و مفلسی یا نحوست۔ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے الفاظ میں اس کے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات وحدہ لا شریک ہے، اور وہی کامل ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم غلطی کے پتلے ہیں، ظاہر ہے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ شخص یا کسی قوم کو کسی چیز میں کامل سمجھ لینا بہت سی خرابیوں نقصانوں کا باعث ہوتا ہے۔ مطلب جب ہم کسی شخص کو یا کسی قوم کو کامل سمجھ لیتے ہیں نا، تو پھر تب نقصان، بہت زیادہ نقصان جو ہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو چیز جو کہ حقیقت میں کامل نہیں ہے، ہم اسے غلطی سے کامل سمجھ لیتے ہیں، ہم میں ایک استغنا پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے سوائے اس کے اور کسی بات یا تخلیقات کا حقارہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی بات کے فائدے سے محروم رہتے ہیں، اور اس بات کے فائدے سے محروم رہتے ہیں، لوگوں کے اعتراضوں کی سننے کو گوارا نہیں کرتے، اور اس سبب سے اپنی غلطیوں پر متنبہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور جہل مرکب میں پھنسے رہتے ہیں۔ کوشش سے جو ایک ترقی کا فائدہ ہے اس کو ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں۔ مطلب کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو چیز جو کہ حقیقت میں مکمل نہیں ہوتی لیکن ہم اسے مکمل سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس سے ہم نئی تخلیقات، جب ہم خود کو مکمل سمجھ لیتے ہیں تو وہی بات کہ پھر ہم وہ تخلیقات، اور جب ہم غور ہی نہیں کرتے، جب ہم سوچتے ہی نہیں، تو
خود کو ہم بس پرفیکٹ مان کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس انسان نے کیا ہی ترقی کرنی ہے. تو یہی بات وہ یہاں پر کر رہے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ہماری مسٹیکس بتا رہے ہوتے ہیں، ہماری غلطیاں بتا رہے ہوتے ہیں، اور بدلے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بدلے میں ان کے ساتھ بھی ہم دشمنیاں مول لیتے ہیں کہ بھئی فلاں نے تو مجھ سے اس طرح سے مجھے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میری ترقی نہیں چاہتا، تب یہ مجھے اس طرح دیکھ ہی نہیں سکتا، یا مجھے کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. جو لوگ آپ لوگوں کو برا کہتے ہیں یا ان کی بات پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہو کیا یا مطلب ہم کیا واقعی میں مجھ میں غلطیاں ہیں کہ لوگ مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں. تو انسان کو اپنی غلطیاں ماننی چاہیے اور ان پر جو ہے وہ اپنے آپ پر ورک کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے سدھارنا چاہیے. یہ بات وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم اسی طرح جہالت میں پڑے رہتے ہیں اور جو ہم جو ہم پھر ترقی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کر سکتے اس وجہ سے استغنا، بے پرواہی، متربہ خبردار کرنا، جہل مرکب جہالت. ٹھیک ہے، وہ دیکھو جو لوگ ہمیں خبردار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں کو غلط تصور کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم ترقی نہیں کر سکتے. جس جگہ پر رہتے ہیں ہم، حالانکہ معاشرہ جو ہے جمود کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کیوں جمود کا شکار پھر اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود کو مکمل تصور کر لیتا ہے. اور حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جمود جو ہے وہ موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب جب تحرک نہیں رہتا نا تو زندگی اور موت کا فرق ختم ہو جاتا ہے. مطلب جب جمود کا مطلب موت ہے. ٹھیک ہے، اور جب انسان چلتا پھرتا رہتا ہے تب تک زندگی ہے، اور جب روح نکل جائے جسم سے تو پھر سب کچھ ختم. خدا نے جو عقل ہم کو دی ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کو کام میں لائیں اور پر بھروسہ کر اس کو بیکار کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور دوسروں پر ہمیں بھروسہ کر کے اسے بیکار نہیں کرنا چاہیے. مطلب کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں پر مطلب خود کرتے نہیں ہیں کچھ اور دوسروں پر نظر رکھتے ہیں. یہ والی بات کریں، ایسا کریں ہم صرف اپنا ہی نقصان کرتے ہیں بے شک، بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. آئندہ نسلوں میں کیسے؟ کیونکہ جب ان کے بڑے اس طرح کرتے ہیں، جب ان کے بڑے کچھ نہیں کرتے تو پھر آگے جو ان کی نسلیں ہوتی ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے کہتے ہیں نا کہ جیسا بڑے کرتے ہیں نا پھر ویسے ہی بچے دیکھ کر ویسا ہی کرتے ہیں، ان کو ہی فالو کرتے ہیں. کیونکہ ہماری آدھا کہ عقل اور جودت، طیبہ اور تیزی ذہن اور طاقت، انتقال، ذہنی قوت، ایجاد سب مٹ جاتی ہے اور صرف اوروں کی ٹٹکاری پر ہماری چال رہ جاتی ہے. یعنی ہم نکیر کے فکر ہو جاتے ہیں اور ہم ٹھیک اس مسئلے کے مصدق ہو جاتے ہیں. چار پائے برو کتاب چند. ٹھیک ہے، چار پائے برو کتاب چند، اس کا مطلب ہے ایسا جانور جس پر کتابیں لدی ہیں. اب اس کے الفاظ میں جودت، طیبہ، طویل کی جدت، طاقت، انتقال، ذہنی فکر یہ سوچ کے اگلی نسل کو منتقل ہونے کی صلاحیت یا قوت، ٹٹکاری، ہانگنا یا اشارہ کرنا. چار پائے برو کتاب چند ایسا جانور جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. تو اس میں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں اچھا ہاں. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس انسان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک جانور ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک جانور ہے اس پر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہیں اور اس انسان کی مثال ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے عمل تو کرنا نہیں. تو یہ والی بات ہے. تو کیونکہ اب یہ دیکھو میر تقی میر کا ایک شعر بھی ہے: اے میر سچ مثل ہے جو عالم ہے بے عمل، گویا وہ ایک گدھا ہے کتب سے لدا ہوا. یعنی وہ لوگ جو عمل نہیں کرتے اس علم پر جو وہ جانتے ہیں، یعنی علم تو ان کے پاس ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے، اور پھر اس علم کا کیا فائدہ جو اس پر عمل ہی نہیں کرنا. تو اس انسان کی ایسی مثال ہے جیسے گدھا جس پر کتنی کتابیں لاد دی گئی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہی بات ہم مسلمانوں نے اپنے میں اس نقص کو نہایت درجہ پر پہنچا دیا ہے. جو نقصان دینی اور دنیاوی اس سے ہم نے اٹھائے ہیں ان کی کچھ انتہا نہیں. بھلا دینی باتوں کو اس وقت رہنے دو اور صرف اس باتوں کا غور کرو دینوی علوم اور دنیوی کاروبار. دینوی کہتے ہیں دین کا علم، اور دنیوی یعنی دنیا کا کاروبار، اور دنیا کی باہمی معاشرت و مجاصلت اور رسوم و عادات. مجاصلت یعنی مجلسیں جو ہوتی ہیں، اور طریقہ تعلیم و تربیت اور ترقی علم مجلس میں کیوں ہم کوشش نہ کریں. جس طرح اور قوموں نے ان باتوں میں ترقی کی ہے ہم بھی اس طرح کیوں نہ ترقی کریں. ٹھیک ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کو دراصل غلط اس طرح کیا کہ معاشرتی رویوں کے ذریعے کہ کبھی ہم ہندوی تہذیب میں شامل ہوں گے اور یوں ہم نے اسلام کو ہندوی تہذیب میں خلط ملط کیا، تو کبھی ہم مغربیت کے پروردہ ہو گئے. مطلب کہ اب جو ہے نا ابھی بھی دیکھ لو ہماری سوسائٹی میں یہی حال ہے، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں کچھ جو ہمارے اسلام سے ہمیں تعلیمات ملی اور جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے
ہماری سوسائٹی تو ویسی نہیں ہے، لوگ اس طرح سے، اب جو حال ہے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، خیر مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ تو اسلام حالانکہ جو ہے نا، مطلب معاشرے میں کوئی بھی کام اسلام پر جو ہے وہ اسلام کی روح سے نہیں ہو رہا، یعنی کہ جس طرح ہم بحیثیت مسلمان ہیں اس طرح سے ہماری سوسائٹی اب جو ہے وہ مغرب کو زیادہ فالو کرنے لگ گئے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، ارسطو کچھ ہمارا مذہبی پیشوا نہ تھا جو ہم اس کے علوم اور اس کے فلسفے اور اس کے لحاظ کو ناقابل غلطی کے سمجھے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ارسطو جو تھا نا، کوئی مذہبی پیشوا تو تھا نہیں جس کے علم اور فلسفے کو ہم جو ہے اس میں کوئی غلطی ہی نہ سمجھے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اور ان کا علم مکمل بھی نہیں تھا۔ اگر ان کا علم مکمل ہوتا تو باقی لوگوں نے جو ایجادات کی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیسے ہو گئی ایجادات، کیونکہ ان کا علم تو مکمل تھا، ان کو تو پھر کسی نے ماننا ہی نہیں تھا۔ تو بولی تھی نا، کچھ صاحب وہی نہ تھا کہ اس کی تہذیب کے سوا کسی کو نہ مانے۔ جو علم دینوی ہم عرصہ دراز سے پڑھتے آتے ہیں اور جو اپنے زمانے میں ایسے تھے کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے، انہیں پر پابند رہنے کے لیے ہم پر کوئی حکم نہیں آیا تھا، کیوں پھر ہم اپنی آنکھ نہ کھولیں اور نئی نئی علوم اور نئی نئی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عجائب قدرت کے نمونے ہیں اور جو روز بروز انسان پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں، ان کو کیوں نہ دیکھ لیں۔ تو لحاظ روحانی علوم جن میں خدائی حقائق کی بات و نظیر مثال عجائب قدرت کے کرشمے۔ تو ارسطو جو ہے ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا دانا، ایک مفکر، ایک بہت بڑا فلسفی تصور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی جو ہے نا علم ہمارے لیے مکمل نہیں تھا۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں، افلاطون کہتے ہیں کہ نظریہ تقلید کا تصور دیا، تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ شاعری نقل کی نقل، جبکہ ارسطو ہے اس نے کہا شاعری محض نقل نہیں۔ اب دیکھو، اگر اس کا افلاطون کا جو تھا وہ علم مکمل ہوتا، ٹھیک ہے، تو ارسطو کی تو کسی نے سننی نہیں تھی پھر۔ تو ایک یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ a poet presents his work as it was or it is or it should be، ٹھیک ہے، یعنی ایک شاعر جو ہے ہمارے سامنے جب کسی چیز کو لاتا ہے نا، تو وہ یوں لاتا ہے جیسے وہ تھی، جیسے وہ ہے اور جیسے اسے ہونا چاہیے۔ تو یہ should be جو ہے نا، یہ فیوچر کو ریپریزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ مکمل نہیں ہوتی کوئی چیز بھی۔ تو اب سب سے کیا کہتے ہیں، یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ خیالی باتیں نہیں، بلکہ اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے اس کی مثال موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں، جن میں سے ایک نے اپنے باپ دادا کو کمال درجہ پر پہنچا ہوا، یعنی ایک وہ قوم جنہوں نے اپنے باپ دادا کو درجہ کمال پر پہنچا ہوا ناقابل سہو خطوط سمجھ کر ان کے علوم و فنون طریقے معاشرے کو کامل سمجھا اور اس کی پرویج پر جمتے رہے، اس کی ترقی بہتری بنی چیزوں کے اخذ، یعنی وہ اپنے باپ دادا کے علوم و فنون اور ان ساری چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن خود انہوں نے کچھ ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک قوم وہ تھی، اور دوسری قوم وہ تھی جنہوں نے کسی چیز کو جو ہے کسی بھی چیز کو جو ہے انہوں نے مکمل نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی میں نئے نئے علوم و فنون و طریقہ معاشرت کی ایجاد میں کوشش کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، ظاہر ہے فرق تو یہی ہے کہ جو کوشش کر رہے تھے نا نیا علم و فنون اور سیکھنے کی، اور جو ایجادات کرے، تو ظاہر ہے پھر ترقی بھی انہوں نے کرنی تھی۔ یہی بات ہے، ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں جو پچھلی لکیر کو کامل سمجھ کر اسی کو پیٹتے آتے ہیں۔ انگریز، اب دیکھو فرینچ، جرمن ایسی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آج ہم سب سے آگے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قوم میں علم و ہنر، تہذیب و شائستگی میں اپنے دور میں اپنی ہم عصر قوموں سے مقدم اور اعلیٰ تھی، اور شاید مسلمانوں کو بھی یہ عزت ہے کہ یورپ کے بعد قوموں کے لیے بمنزلہ استاد کے گنے جاتے تھے، مگر اسی ایپ نے جو ان قوموں میں تھا اور اب بھی ہے، اسی خوبی جو پچھلی قوموں میں تھی اور اب بھی ہے، ٹھیک معاملہ بالعکس کر دیا۔ اب تو یورپ کی قومیں ایشیا کی قوموں سے علم و ہنر و تربیت و شائستگی میں اعلیٰ ہیں، ناقابل غلطی سے پاک فرانسیسی مقدم برتر بمنزلہ استاد بطور عیسائی استاد کے بالعکس کر دینا، بالکل ویسا کر دکھانا۔ یعنی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اوپر والا تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اب ہم نے پڑھنا تھا، یعنی کہ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو تھے نا وہ ان سب سے آگے تھے، ٹھیک ہے، مغرب سے اور فرینچ اور انگریزوں سے، مطلب جو مسلمان آگے تھے۔ تو پھر ہوا کیا، اور وہ مسلمان جو تھے نا وہ کبھی استاد گنے جاتے تھے ان کے، ٹھیک ہے، یورپ کی بعد قوموں کے۔ تو پھر ہوا کیا، ان میں کچھ غلطیاں تھیں، کچھ خامیاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئے تھے۔ ہم نے مغلیہ سلطنت پڑھا تھا نا کہ پہلے مسلمان جو تھے ان کی حکومت تھی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ سستی میں پڑ گئے، ٹھیک ہے، کاہلی کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے
وہ جو ہے مغل سلطنت جو زوار کا شکار ہو گئی تھی، اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی آنکھوں میں سلائیاں تک پھروا دی تھی. یہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے چیپٹر میں. ٹھیک ہے، یہی بات وہ یہاں پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسلمان مغربی اقوام پر غالب تھے. ٹھیک ہے، یہ وہی مغل سلطنت والی بات ہو رہی ہے. تو اس کے نیچے اچھا یہاں پر دیکھو جو اور بھی دیکھو اب جو انگریز تھے نا، یہ بہت مطلب ان کو پتہ تھا. انہوں نے پتہ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جو مسلمان عالموں نے جو مسلمانی فلاسفر تھے نا اور سائنسدان تھے، انہوں نے جو کام کیا تھا نا، تو انگریزوں نے کیا کیا، ان کو نا اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیا اسے، اور تمام علوم سے فائدہ اٹھایا. اور کیا کیا انہوں نے آگے بڑھنے کا سفر جب وہ سٹارٹ کر دیا تھا. اور آج وہ مسلمان قوم کو جس نے انگریزوں کو کبھی سائنسی علوم میں ترقی کا راستہ سمجھایا تھا، ٹھیک ہے، اور آج وہی سب سے جو ہے جو سارا پر کچھ ایسی کمنڈے ڈالے بیٹھے تھے، اب کیا ہوا کہ اب وہی پیچھے رہ گئے ہیں. تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں بس میرا مطلب صرف یہی ہے کہ ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغ کو بےہودہ لگوا خیالات سے جنہوں نے کو سمجھ کبھی خراب رکھا تمام تک خوبیوں کو خیالات فاصلے کے کیچڑ میں پتھر کر دیا ہے، لتھر پتھر کر دیا ہے، خالی کر دیا علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی میں تحقیق کرنے کی کوشش کریں. انصاف سے دیکھیں کہ ان کی تہذیب و شائستگی میں نقصان ہونے کے سبب ان کی قوم کی کیسی بدنامی ہوئی. ٹھیک ہے، اور ان کے عمدہ اخلاق اور قواعد کو جو اللہ نے مذہب اسلام کی بدولت ان کو دیے تھے بری طرح استعمال میں لانے اور اس کو بدصورت کر دینے سے غیر قومی اسلام کو ہماری نالائکی کی بدولت کسی حقارت اور نفرت سے دیکھتی ہیں. یعنی یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ بس جو بھی اب ہماری قوم کو چاہیے کہ اپنے دماغ کو ان بےہودہ لغو خیالات جو کہ ان کے مائنڈس میں جو ہے دماغوں میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو مطلب ایک سائڈ پہ کر دیں اور ان کو بالکل بھی اس طرح کا کچھ نہ سوچیں. اور کیا کریں، جو ہے تمام تر خوبیوں کو خیالات کو جو ہے ان سب کو جو ہے اپنے اوپر کام کریں اور خود کو امپروو کریں. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ عمدہ اخلاق اور قواعد جو کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں نا. اور آج پتہ لوگ کیا، میری بات سنو، اب جو ایک مسلمان ہے نا اس کا مذہب اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے اعلیٰ اخلاق کا، اور مطلب اتنا نرمی سے پیش آنے کا ہمیں جو ہے وہ سبق دیتا ہے اسلام. اور جب کہ آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، مطلب میں سب کو نہیں کہہ رہی اور نہ ہی میرا مطلب کسی کو بلیم کرنے کا، میں جس ٹاپک کو سمجھانے کی بات کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کا ایسا برا حال ہوتا ہے سیریسلی، مطلب کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کو بھی ایسے لوگوں کی وجہ سے لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چاہیے اسلام ہی ان لوگوں کو ایسا سکھاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اسلام غلط نہیں ہے، لوگ غلط ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے ان کے یہ حالات ہیں. لیکن اسلام تو ہمیں بہت زیادہ بیوٹیفل ریلیجن ہے، اور بہت زیادہ نرمی کا لہجہ اپنانے کا جو ہے وہ ہمیں درس دیتا ہے. لیکن آج کل کے لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی اس چیز پر جو عمل نہیں کرتے، اور اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ غیر قومیں جو ہم اسلام کو ہماری نالائکی کی بدولت حقارت اور نفرت سے دیکھتی ہیں. تو اسلام کوئی مٹی کا پتلا نہیں جس کو کوئی دیکھ سکے مسلمانوں کی. ہاں، کیونکہ اب ظاہر ہے اسلام کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، مسلمانوں کی حالت دیکھ کر وہ اس طرح سے ججمنٹ کرتے ہیں. کوئی مسلمان اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، تو اگر وہ کچھ بددیانتی کرتا ہے، تو اس طرح کہ اگر وہ کام کرتا ہے نا، تو پھر وہ یہ تو نہیں کہتا کہ یہ بندہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہی غلط ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہے نا، موقع دے رہے ہیں. بس اب میری خواہش ہے کہ مسلمان تہذیب و شائستگی کی دوسری میں کوشش کرو، اپنے حال اور چال چلوں کو درست اور عمدہ کر اسلام کی جو اصلی صورت ہے وہ دنیا کو دکھا دیں، یعنی سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ. تو لوگوں بےہودہ بیکار خیالات، فاسد برے فحش خیالات، لتھر پتھر کر دینا، گھول دینا، خاک میں ملا دینا، کندہ زن، ہنسی اڑانا، ہنسی اڑانے والا اشارہ تو کنایت بھی لباسا یا طرپا یا اشاروں میں شامت مال کا نتیجہ بے سبب ہمارے پاس نظام حیات تھا، مطلب وہ جو ہمیں تمام قوموں سے افضل کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور آج ہماری کمزوری کے لیے ہمارا مذہب اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے. تو اگر ہم خود صحیح طور پر مذہبی اسلام پر چلیں گے نا، تو یقیناً ہمیں کچھ اور فالو کرنے کی، کچھ نئے راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ظاہر ہے اسلام ایک مکمل مذہب ہے جس سے انسان کی جو ہے دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ سنور سکتے ہیں. اور لیکن اگر کوئی اس پر غور کرے تو عمل کرے تو بات تو تبھی ہے نا.
तो अब यहाँ पर वो कहते हैं जैसे यूरोपियन अक़वाम में जो थे जिन्होंने खुद को सही करने की कोशिश की, वो जब डार्क एजेस से निकले, ठीक है, जब उनका बुरा वक्त था ना, तो वह निकले और उन्होंने फिर क्या हुआ कि इस तरह से फिर उन्होंने मतलब मेहनत की कि फिर उन्होंने मुसलमानों को कहीं पीछे छोड़ दिया और खुद वो आगे निकल गए, ठीक है। और देखा नहीं था, हम 1947 में आज़ाद हुए थे और चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ। देखो उसने कितनी तरक्की कर ली है हमसे, कि अब वो अमेरिका से भी आगे जा रहे हैं। तो बात यही है ना। खैर, आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर ख़त्म हुआ। प्लीज़ आप लोग लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखा करें, और अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे हम कल पढ़ेंगे स्वान्या नगारी, वो ईज़ी है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है, इसमें आप लोग को ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं, बस एक बार सुन लिया, दैट्स इट, और कोई ख़ास नहीं था। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है, जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये चैप्टर। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।